بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا خواب اور علی بن موقف سے ملاقات۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ محض عزم صادق اور نیت خالص اور اخلاص کمال ہونے کی وجہ سے عمل نہ کرنے والوں کا اجر و ثواب اور مقبولیت عند اللہ اس کی عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایک واقعے سے معلوم ہوگا جس کو شیخ فرید الدین عطار نے اپنی مشہور کتاب تذکرہ الاولیاء میں شیخ طریقت و امام شریعت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک سال جب کہ حضرت عبداللہ بن مبارک حج سے فارغ ہوئے تو حرم شریف میں ایک ساتھ کے لیے سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کس قدر لوگ حج کو آئے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس قدر لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا اور میں نے کہا اس قدر لوگ جو اطراف و اکناف سے اس قدر رنج و تکلیف اٹھا کر اور بیابانوں کو طے کر کے آتے ہیں ان کی تمام تکالیف و مصیبتیں رائگاں گئیں۔ پھر اس فرشتہ نے کہا کہ دمشق میں ایک موچی ہے اور اس کا نام علی ابن موفق ہے اور وہ حج کو نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول ہے اور حق تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو اس کی طفیل بخش دیا۔ جب میں نے یہ سنا تو خواب سے بیدار ہو گیا اور میں نے دل میں کہا کہ مجھے دمشق جانا چاہیے۔ جب میں دمشق پہنچا تو اس کا گھر تلاش کیا اور مکان کے دروازے پر آواز دی۔ اندر سے ایک شخص نکلا۔ میں نے اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے کہا علی ابن موفق۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا کہو۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں پارہ دوزی کرتا ہوں۔ پھر میں نے خواب کا تمام واقعہ ان سے بیان کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو میں نے کہا مجھے اپنی حالت سے آگاہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 30 سال سے حج کی آرزو تھی۔ میں نے پارہ دوزی سے 3000 درہم جمع کیے اور اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری بیوی نے جو حاملہ تھی مجھ سے کہا ہمسایہ کے گھر سے آج طعام کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ میرے لیے کچھ طعام ان سے مانگ لاؤ۔ میں گیا تو ہمسایہ نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ 7 رات دن سے میرے بچوں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ آج اتفاقاً میں نے ایک مردار گدھا دیکھا تو اس سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ لایا اور طعام بنایا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میری جان کو ایک آگ سی لگ گئی۔ میں 3000 درہم گھر سے اٹھا لایا اور ان کو دے دیے اور کہا کہ اس سے اپنے بال بچوں کا گزارا کرو کہ میرا حج یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ ماجرا سنا تو کہا صدق المرء فی الرؤیا و صدق المرء فی حکم القضاء۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ علی ابن موفق اگرچہ حج کو مکہ معظمہ نہ گئے تھے مگر دمشق میں رہتے ہی غیر ارکان حج ادا کیے۔ محض نیت عزم اور اخلاق کی وجہ سے ان کو حج کا وہ اجر و ثواب اور وہ مقبولیت نصیب ہوئی۔ ان کے حج کی مقبولیت میں 6 لاکھ حاجیوں کو مغفرت و بخشش سے نواز دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ جل شانہ۔